السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے بارے میں ہے، تو اسے آخر تک دیکھیے گا تاکہ یہ قیمتی سعادتیں ہمیں نصیب ہوں اور اس کے لیے ہم پہلے سے تیار رہیں۔ چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے عشر مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ اجر و ثواب سموئے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کا ایام ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے، زمان و مکان اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیے یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میری اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھ موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ آئندہ امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی خیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کائنات کے مالک بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدی ہوگی۔ ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کا ایام پا کر صرف میری رضا و خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے اور پھر وقت افطار نہ ڈال جسم، خوش زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک الملک کی بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کی منہ کے بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کی منہ کی بو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈال ہے۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی و اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اگر کوئی مسلمان عشر مغفرت میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا۔ حق تعالیٰ شانہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔
اس موقع پر مالک ملک کا ارشاد ہوتا ہے اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ریان کے معنی ہے پورا سیراب۔ یہ بھرپور سیرابی تو اس روزہ دار کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے چل کر جنت میں جو انعامات ان پر ہوں گے اللہ کی طرف سے، ان کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔